السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ڈیجیٹل خزانے کی جو علم کے سمندر کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ ایک ایسی ایپ جو صدیوں پرانے علمی ورثے کو سیدھا سب کی انگلیوں تک لے آتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم جس ایپ کے بارے میں جانیں گے اس کا نام ہے خطبات جمعہ و عیدین۔ یہ وفا سافٹ کی طرف سے ایک شاندار پیشکش ہے جو خطبات کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو ایک ہی جگہ لے آئی ہے۔ تو یہ ایپ ہے کس کے لیے؟ دیکھیں، یہ خاص طور پر ہمارے ائمہ کرام، خطباء، علماء اور طلباء کے لیے ایک طرح کا تحفہ ہے۔ انہیں عربی اور اردو میں مستند خطبات چاہیے ہوتے ہیں اور یہ ایپ انہیں وہ سب کچھ فراہم کرتی ہے۔ اور سب سے کمال کی بات، انٹرنیٹ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ اچھا، تو اس ایپ کی سب سے بڑی سب سے خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں 4 بہت ہی اہم اور بڑی کتابوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ مطلب اب علم تک پہنچنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی کتابیں ہیں۔ دیکھیں، ہر کتاب کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ جیسے منتخب خطبات ہیں، یہ روزمرہ کے استعمال کے لیے بہت زبردست ہیں۔ پھر آتی ہے ختمات رضویہ، جس میں ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا وہ شاندار علمی اور ادبی انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ خطبات اویسیہ جو ہے وہ خالص عربی میں ہے، اساتذہ اور طلباء کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے۔ اور آخر میں مجموعہ خطبات علمی، جس میں عربی اور اردو دونوں زبانوں میں گہرے علمی خطبات موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم نقطے پر۔ جب بھی علمی کام کی بات ہوتی ہے تو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے استناد، یعنی آتھینٹسٹی، کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے۔ اور یہی اس ایپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ قابل اعتماد حوالوں کی ایک بہت ہی مضبوط بنیاد پر کھڑی ہے۔ مطلب یہ کہ اس ایپ میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی مواد ہے، وہ مستند اور معتبر ذرائع سے لیا گیا ہے۔ اس سے اس کی ساکھ پر کوئی شک نہیں رہتا۔ یہاں کوئی بھی چیز حوالے کے بغیر نہیں ملے گی، اور سچ پوچھیں تو یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور یہ حوالے ہیں کہاں سے؟ تو دیکھیں، اس کی بنیاد ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر۔ اس میں صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 سب سے مستند کتابیں، ان سے حوالے ہیں۔ پھر بہار شریعت اور فتاوی رضویہ جیسی فقہ کی عظیم الشان کتابیں بھی شامل ہیں۔ یہ جو فہرست ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ اس ایپ میں علمی گہرائی کس قدر ہے۔ تو علمی طور پر تو یہ ایپ بہت مضبوط ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایپ کا ڈیزائن وہ بھی کمال کا ہے۔ اسے اتنا خوبصورت اور دلکش بنایا گیا ہے کہ استعمال کرنے والے کو ایک بہت ہی زبردست تجربہ ملے، یعنی علم حاصل کرنا آنکھوں کے لیے ایک سکون اور خوشی کا باعث بنے۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ معلومات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اسے ایسے انداز میں پیش کیا جائے جو دیکھنے میں اچھا لگے اور استعمال کرنے میں بھی بالکل آسان ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سادگی اور خوبصورتی کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ مثال کے طور پر اس میں نیویگیشن بہت آسان ہے۔ کسی بھی کتاب یا خطبے کو ڈھونڈنا بالکل مشکل نہیں۔ سرچ کا آپشن ہے، کچھ بھی لکھیں اور فوراً آپ کے سامنے۔ اور ہاں، آٹو بک مارک، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ جہاں پڑھنا چھوڑا، ایپ کو یاد لیتا ہے اور اگلی بار وہیں سے شروع کریں، کوئی پریشانی ہی نہیں۔ پھر جو پڑھنے کا تجربہ ہے اس کا تو جواب نہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور رنگین عربی اور اردو رسم الخط استعمال کیا گیا ہے۔ ٹیکسٹ بالکل صاف اور واضح ہے، اور صفحات بھی اعلیٰ معیار کے اسکین شدہ ہیں۔ یہ سب مل کر پڑھنے کے تجربے کو بہت ہی خوشگوار بنا دیتا ہے۔ سچ میں یہ صرف ایک ایپ نہیں لگتی، بلکہ ایک ڈیجیٹل آرٹ کا نمونہ لگتی ہے جسے بہت ہی محبت اور توجہ سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بہت ہی زبردست بات، یہ ایپ مکمل طور پر آف لائن چلتی ہے۔ مطلب ایک بار بس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے بعد علم کا یہ پورا خزانہ ہمیشہ ساتھ ہے، چاہے انٹرنیٹ کنیکشن ہو یا نہ ہو۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایپ صرف کوئی ٹول یا سافٹ ویئر نہیں ہے، بلکہ یہ تو علم کے سفر میں ایک سچے اور بھروسے مند ساتھی کی طرح ہے۔ تو خطبات جمعہ و عیدین ایپ دراصل 2 چیزوں کا ایک بہترین امتزاج ہے، ایک طرف مستند علم اور دوسری طرف جدید اور دل کو چھو لینے والا ڈیزائن۔ وفا سافٹ کی یہ پیشکش واقعی ہر عالم اور طالب علم کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے عظیم علمی ورثے کو نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کے خوبصورت اور آسان انداز میں محفوظ کریں اور اسے عام کریں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔